الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اسی قدر علماء کرام میرے نہایت ادب و احترام کے لائق بزرگ ہو دوستو عزیزو، آج ہم خانقاہ حنفیہ ستاسی چک سرگودا میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم عالیہ کا یہ فیض ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس مرکز کو سدا آباد و سلامت رکھے، ہمارے شیخ کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور سے، فسادات سے، حادثات سے اللہ اس مرکز کی بھی، مرکز والوں کی بھی، حضرت شیخ کی بھی، حضرت شیخ کے معاونین کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑے شیوخ علماء کرام کے آپ نے بیانات سماعت فرمائے، اور میرے بعد بھی بڑے بڑے ذی قدر صاحب علم حضرات کے بیانات ہوں گے۔ اللہ کی نسبت سے ہم سارے یہاں جمع ہیں، جو دنیاوی وراثتیں ہیں وہ انسان کو نسب کی نسبت سے ملتی ہیں، اور جو دینی وراثت ہوتی ہے وہ انسان کو نسبت سے ملتی ہے۔ کسی اللہ والے سے نسبت ہو، تعلق ہو تو یہ دینی وراثت نصیب ہوتی ہے۔
یہاں آنے کا مقصد مجھ سے پہلے بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کر لیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ تصوف کی حقیقت یہی ہے کہ دلوں کو دین کی روح سے آشنا کیا جائے، اور یہ کیفیت کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی، یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے اور اس کی توجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھلا نری کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کبھی کوئی کامل نہیں بنا۔ بڑھائی کے پاس بیٹھنے والا بڑھائی نہیں بن جاتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو کامل بننے کے لیے کسی کامل کی صحبت ضروری ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر تو کوئی بیکار پتھر ہے تو کسی سنگ تراش کے پاس چلا جا، کسی پتھر تراشنے والے کے پاس چلا جا، وہ تجھے تیری تراش خراش کر کے تجھے خوبصورت پتھر بنا دے گا، اور پھر ایسا قیمتی ہوگا کہ لوگ تجھے خریدیں گے۔ کوئی ڈرائنگ روم میں سجا رہا ہے، کوئی دفتر میں سجا رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بیکار دل جو ہم نے کر دیا ہے، اس کو اگر سنوارنا چاہتے ہو تو کسی دل والے کے پاس چلے جاؤ۔ جسم پانی اور مٹی کی خوراک طلب کرتا ہے، اور دل کو پانی اور مٹی کی خوراک مت دو، اسے اللہ کے ذکر کی خوراک دو۔ اور یہ کہاں ملے گی؟ کسی دل والے کے پاس ملے گی۔ تو یہ دل والوں کی محفل ہے، یہاں دل پر محنت ہوتی ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، اور یہ اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، طریقت کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی شریعت کے منافی بات نہیں ہے۔ کل حضرت مولانا نواز حذیفی صاحب نے تصوف کے بارے میں بڑی خوبصورت اور با دلائل گفتگو فرمائی، بیعت کا ثبوت، پیر و مرشد کا ثبوت، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمائی۔ اللہ والے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ نبوت کے فیض سے ہی انسان ولی بنتا ہے۔ نبی کی غلامی کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ ولایت کے لیے بنیادی شرط جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، ایمان اور تقوی، اور یہ ایمان اور تقوی نبی کی غلامی سے ملتا ہے۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہے، ایک نبی کی ذات ہوتی ہے، ایک ولی کی ذات ہوتی ہے۔ نبوت ایک ذمہ داری اور ایک منصب کا نام ہے، ولایت ایک تعلق کا نام ہے۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، ولی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ نبی کو جاننا یہ ضروری ہوتا ہے، ولی کو نہ بھی اگر کوئی جانے تو ضروری نہیں ہے، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی پر دعوی نبوت ضروری ہے، ولی پر دعوی ولایت کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو معجزات عطا کرتا ہے، اور اللہ اولیاء اللہ کو ان کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے کرامت عطا کرتا ہے،
اور معجزہ بھی اللہ ہی کا امر اور حکم ہوتا ہے، اور کرامت بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، پھر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے نبوت کے لیے انتخاب صرف مردوں کا کیا ہے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، لیکن ولایت میں اللہ نے مردوں کو بھی عطا فرمائی ہے، عورتوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، مگر ولایت کا دروازہ تا قیامت یوں ہی کھلا رہے گا۔ اللہ والوں سے اپنی نسبت جوڑی رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا، جیسے حضرت شیخ نے کئی بار بیان فرمایا، بتایا، سمجھایا کہ بھائی میری مان کر چلو۔ ہماری خواہش ہوتا ہے کہ سب ہماری مان کر چلیں، اور حضرت ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی میری مان کے چلو، اس میں بہتری ہوگی، اس میں فائدہ ہوگا۔ جیسے ایک نبینہ آدمی ہو اور وہ جا رہا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ بابا جی آپ نبینے ہیں، راستہ سنگلاخ ہے، اونچی نیچی جگہ ہے، تو میں آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہوں، جیسے جیسے کوئی اونچی نیچی جگہ آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا، تو میری مان کے چلیے۔ اور بابا کہے تو بڑا سیانا ہے، میں تیرے سے زیادہ سیانا ہوں، سمجھدار ہوں، مجھے تیری ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں گرا ہوگا، کسی کھائی میں وہ گرا ہوگا، ٹھوکر لگی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو نبی نہیں سمجھیے شیخ کے ہاتھ میں۔ حضرت شیخ جدھر چلائے ادھر چل پڑو، یہ تو صحابہ کی عادات تھی نا، حضور نے جہاں بٹھایا بیٹھ کے، جدھر چلایا چل گئے، یہ صحابہ کی عادات تھی۔ تو اللہ پاک نے جو یہ اولیاء کا جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت رہنا ہے، اور یہ کس لیے ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم ان کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرانی چاہیے، اور یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہ لگائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یزکیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو پاک کر دے، اندر سے بھی پاک، باہر سے بھی پاک، خلوت اور جلوت کے اعتبار سے بھی پاک، ان کا اٹھنا بھی پاک، بیٹھنا بھی پاک، کھانا بھی پاک، پینا بھی پاک، ان کی تجارت و معاشرت بھی پاک، ان کی صورت اور سیرت بھی پاک، ان کا قول و فعل بھی پاک، ان کی سوچ و فکر بھی پاک، اس انداز میں پاک کر دے کہ یہ چلتے ہو تو لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں، حضور کے تابع دار آ رہے ہیں، نبی کریم کے فرما بردار آ رہے ہیں، حضور کی سنتوں کو ادا کرنے والے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کریم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دو۔ حضور علیہ السلام نے پاک کیا ہے۔ دیکھیں نا رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ان سے پوچھا بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ کہا اللہ نے۔ وہ مشرک تھے، مشرک کہتے ہی اسی کو ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہو۔ اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی بگڑی بناتا ہے، یہ بھی بناتا ہے، اللہ بھی فتح و شکست دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اسی کو مشرک کہا جاتا ہے۔ آقا پوچھ رہے ہیں بتا زمین کس نے بنائی؟ کہا اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ یہ سارا
نظام کائنات کس نے تخلیق کیا؟ کہا اللہ نے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سوچتے صحیح نہ، بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے خالق۔ بننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے مخلوق۔ آقا نے فرمایا پھر سوچو تو صحیح نہ، خالق کو سجدہ کرنا چاہیے یا مخلوق کو سجدہ کرنا چاہیے؟ بنانے والے کو پوجنا چاہیے یا جسے بنایا گیا ہے اسے پوجنا چاہیے؟ رفعت کرنے لگے یا رسول اللہ میری بات، میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے، جو بنانے والا ہے اس کو پوجنا چاہیے، بننے والے کو اس کو پوجنا چاہیے۔ بننے والا اس کی عبادت کرے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتوں کو تم نے بنایا، پھر بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہیں سجدہ کرے، اور تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو سجدہ کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اسی کے دست قدرت میں ہے۔ دیکھو نا حضرت کرما رضی اللہ تعالی عنہ جب بھاگ کر گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی بھمر میں پھنس گئے، جو ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں اس وقت پکارنا شروع کر دیا، اے آسمان والے رب ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری اس کشتی کو کنارے لگا دے، ہمیں باہر کر دے۔ حضرت اکرمہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے ان نے کہا او ظالموں کیا کر رہے ہو؟ اسی اللہ سے تو ہم لڑتے رہے ہیں، اب اسی کو پکار رہے ہو؟ تو میرا تصور ہے، میرا خیال ہے، وہ کہنے لگے اکرمہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اکرمہ فرما رہے ہم محمد مصطفیٰ سے اس لیے لڑتے تھے، اللہ کچھ نہیں یہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ یہ بھی شریک ہے۔ یہاں اپنے لات منات حبل و سوا یغوثیاؤں کو کیوں نہیں پکارے؟ وہ کہنے لگے میرا تصور ہے، کہنے لگے اکرمہ اس دریا میں ہمارے ربوں کے سگنل نہیں آتے، یہاں ہمارے ربوں کے سگنل ڈاؤن ہے، یہاں نہیں آتے، یہاں مشکل کشائی کرے گا تو صرف اللہ، یہاں بیڑی پار لگائے گا تو صرف اللہ۔ اسی کو حضرت سلطان باؤ نے اپنے فارسی کلام میں کہا یقیدانم دری عالم لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکون ولا مقصود الا ہو چوتے گلا بدستاری بیا تنہا کہ غمداری مجوز غیر حق یاری کہ لا فتح الا آپ فرماتے ہیں یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہو، میرا یقین کامل ہے کہ ساری کائنات میں اس کے سوا معبود، آہستہ بولو کو سنی نہ لے، جس کا ہے وہ بولے، ذرا زور سے بولو۔ اللہ کے بندوں ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں تو جس کا نام ہے زور سے بولو۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ ڈوبنے اور تارنے کی قوت رکھنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ اسی لیے بہو فرما رہے اس کے سوا معبود، معبود، مسجود، مقصود، مطلوب۔ آپ فرماتے ہیں چوتے گلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، اور جب تیرے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہے پھر غم نہ کر، کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں، کوئی میرے ساتھ تعاون
فتاح الا ہو، اس کے سوا مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، مشکل دروازوں کو کھولنے والا، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی صدا یہ اللہ کے ولی لگوایا کرتے ہیں صبح بھی شام میں، تاکہ آپ کا دل اور زبان اللہ اللہ کہنے کی عادی ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، دل روشن ہو جائے، ظاہر روشن ہو جائے۔ یہ اللہ والا ذکر۔ آؤ دیکھو آگ جلی ہوئی ہے اور بلال حبشی اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، مگر زبان پر اس وقت میں احد احد کی صدا ہے۔ حلوہ کھا کر اللہ کہنا تو بڑا آسان ہے، روٹی کھا کر اللہ کہنا تو بڑا آسان ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کہنا تو بڑا آسان ہے، آتے گاڑی میں بیٹھ کر اللہ کہنا تو بڑا آسان ہے، مگر آؤ نا ذرا بلال سے پوچھئے کہ آگ کے انگاروں پر اللہ کہنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے۔ بلال بھی احد ان کے صدا لگا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فرمایا بلال کبھی کبھی اس کا نام یہاں آہستہ بھی لے لیا کرو نا، آہستہ لے لو، تم زور سے احد کہتے ہو تو یہ لوگ تجھے زیادہ مارتے ہیں، یہاں آہستہ لے لو۔ بلال بھی کہتے ہوں گے ابو بکر لوگوں کو بستروں پر اللہ کہنے کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا آگ کے انگاروں پر لیٹ کر مجھے اللہ کہنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ کہنے کا، اللہ تو اپنے بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، زبان سے اللہ کہو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ، عرض کرے گے اللہ میرے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں، اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا ایک عمل میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ یا اللہ وہ کیا عمل؟ فرمایا میرے بندے ایک رات کو تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو کروٹیں بدل رہا تھا، بے قراری اور بے چینی کے اندر تیری زبان سے اللہ کا لفظ نکل گیا، اے میرے بندے تو سو گیا، تجھے تو یاد نہ رہا، میں نے تیرے اس کہنے کے اجر و ثواب کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے، آج وہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے میں رب تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جو یہ چند لمحات ہیں ان کو قیمتی بنا لیں، اور اللہ سے جو یہاں ہمارے دل میں جو لو اور آگ حضرت نے لگائی ہے، اللہ اس کو سلامت و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔